حضرات محترم، اسٹیج کے اوپر جلیل القدر علماء کرام، عظیم المرتبت مشائخ اعظام کی کہکشاں جلوہ آ رہا ہے، مہمانان گرامی قدر اور حاضرین محترم کا جمع غفیر ہے، جو ان فضلاء کی عزت افزائی کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ اس گہوارہ علم و دانش جامعۃ الحبیب میں قافلہ علم کا حصہ بنے، اس عرصہ میں نشیب و فراز کو عبور کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچے، اور آج ان کو یہ سعادت عطا ہو رہی ہے کہ وہ خیر و عافیت سے اس جامعۃ الحبیب سے باقاعدہ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے سروں کے اوپر دستار فضیلت سجا دی گئی ہے۔ یہ جو حضرات اس ادارہ سے فارغ ہوئے، اس ادارہ کے اندر رہ کر انہوں نے علم دین کو حاصل کیا، اور یہ ادارہ جامعۃ الحبیب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حامل علوم شریعت، واقف اسرار حقیقت جناب پیر سائیں سردار احمد عالم قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے زیر انتظام، آپ کے زیر سایہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو بڑی خوبیوں سے نوازا، بڑی ترقی سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو بڑی عزتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو بڑا کمال عطا کیا کہ اس کا یہ فیضان ہے کہ ہمارے طلبہ جس امتحان کے اندر بھی شرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شاندار کامیابی سے نوازا۔ اس موقع پر میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ تنظیم المدارس کے امتحانات ہوتے ہیں۔ تنظیم المدارس اہل سنت کا بورڈ ہے جو پورے پاکستان کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے عرصہ کے اندر تنظیم المدارس کے امتحانات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اب تک ہم پورے پاکستان میں، پاکستان لیول پر 15 پوزیشنیں حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں، ہمیں جدید تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، جو بدلتے ہوئے تقاضے ہیں ان کا بھی ساتھ نبھانا ہے۔ اس لیے جدید تعلیم کا بھی بندوبست کیا گیا، اور گزشتہ سالوں میں بورڈ کے اندر، صحیح بار بورڈ میں ہمارے طالب علم نے میٹرک کے امتحان میں آرٹس گروپ میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی، اسی طرح لاہور بورڈ کے اندر ایک فرسٹ ڈویژن، اور اس کے علاوہ 2-3 دفعہ ہمارے طلبہ تیسرے نمبر پہ آئے لاہور بورڈ کے اندر۔ یہ جو جدید ادارے ہیں اپنے اداروں کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کو بھاری تنخواہیں دیتے ہیں، لیکن وہ بڑا طویل عرصہ گزر جاتا ہے کہ وہ ترستے ہیں کہ بورڈ کے اندر، یونیورسٹی کے اندر ہماری کوئی ایک ہی پوزیشن آ جائے، اور اگر کوئی اتفاق سے ان کو ایک پوزیشن حاصل ہو بھی جائے تو پھر وہ پوری اس کالج یا اسکول یا یونیورسٹی کی تعلیم میں اس ایک پوزیشن کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ بڑی
مشکل سے ایک آدھ نصیب ہوتی ہے. تو صرف یہاں اس لیول پر ہی نہیں، یونیورسٹی لیول پر بھی اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہمیں اعزاز بخشا کہ ہمارے بچوں نے عربی کے شعبہ کے اندر 2 دفعہ اول پوزیشن حاصل کی. یہ اللہ تعالیٰ کا جو بے پایہ ہمارے اوپر انعام ہے. ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ادارہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا. تو حضرات محترم، یہ جو بچے جامعہ کے امتحانات سے فارغ ہو گئے، ان کے سامنے ابھی پوری زندگی پڑی ہے. آگے جو امتحان کا سلسلہ ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تک مقدر میں جو زندگی لکھی ہے، اب بچوں کے سامنے ایک وسیع اور بڑی امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ کے اندر بڑے بڑے مسائل سر اٹھائیں گے، جن مسائل سے ان طلباء نے نبرد آزما بنا، ان کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے ناقل تدبیر سے ان مسئلوں کو سلجھانا ہے، قوم کی رہنمائی کرنی ہے. کیونکہ یہ زندگی کا اب جو مرحلہ شروع ہونے والا ہے ان کے لیے، یہ بڑا اہم مرحلہ ہے. انسان کو اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ایک مرحلہ انہوں نے یہ گزار دیا، اب ایک جو اگلا مرحلہ ہے وہ انتہائی اہم مرحلہ ہے. اس مرحلہ کے اندر یہ تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جب ان کی شخصیت تقویٰ و ورع، جد و جہد، پرہیزگاری، لگن، محنت، خلوص و للہیت اور اسی طرح جو ایسی صفات جلیلہ ہیں، جب تک ان کی شخصیت ان صفات کی آئینہ دار نہیں ہوتی، یہ معاشرہ کے اندر ایک کامیاب فرد اور ایک کامیاب عالم اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتا. ان صفات جلیلہ سے اپنے آپ کو جب تک یہ مزین نہیں کرتے، جب تک ان کا کردار ان صفات سے آراستہ نہیں ہوتا، ان کی شخصیت کے اندر جاذبیت اور کشش پیدا نہیں ہو سکتی. اور ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان بہت سارے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے. جب سے اسلام کی روشنی نے عربوں کو اور پوری دنیا کو منور کیا، جو بدخواہ ہیں انہوں نے اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جو بدخواہ ہیں وہ اس نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اسلام کو غیروں نے تو نقصان پہنچانا ہی تھا، جو اپنے ہیں انہوں نے بھی نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رہے. ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں عریانی ہے، فحاشی ہے، ایک سیلاب ہوتا چلا آ رہا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول کو جنگ کی دعوت دے رہے ہیں. ان میں سر فہرست سود ہے کہ جس کے بارے میں واضح طور پر وارننگ موجود ہے، تنبیہ موجود ہے کہ جو سودی کاروبار سے، سودی کام سے باز نہیں آتا، اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جاتا ہے. تو یہ عریانی، یہ فحاشی، یہ سود اور اس طرح کی بیماریاں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر امن کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر خوشحالی کیسے آ سکتی ہے کہ جب ہم مسلسل ایک جنگ کے اندر ہیں. وہ جنگ کسی دنیاوی قوت کے ساتھ نہیں ہے، وہ جنگ ہم نے موڑ لی ہے اللہ اور اس کے پیارے رسول کے ساتھ. تو ہمیں سکون کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اسلام کو جو نقصان پہنچانے والی قوتیں ہیں وہ لوگ ہیں جو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں. تو میری نظر میں اس سے بڑھ کر آپ کی کوئی بے ادبی نہیں ہے
کہ جو فتنہ غلام احمد قادیانی کی صورت میں رونما ہوا، صحابہ کرام کے دور میں مسیلمہ کذاب اور دیگر جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان کو کچل کے رکھ دیا گیا، ان کا کلاکما کر کے رکھ دیا گیا۔ لیکن یہ بڑا المیہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ہر دور میں ایسے جاں باز اٹھتے رہے جو باطل کے خلاف سینہ سپر ہو کر باطل کے سر کو کچل کے رکھ دیتے تھے۔ لیکن بر صغیر کے اندر یہ جو بہت بڑا فتنہ رونما ہوا قادیانی کی صورت میں، یہ ایسا فتنہ ہے کہ ہم کسی مرد کا انتظار کرتے رہے، اور اب بھی ہمیں کسی مرد کا انتظار ہے کہ وہ آئے اور اس فتنہ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اب تک انتظار ہی، کیونکہ یہ جو فتنہ برپا کیا، یہ جو شجر خبیثہ لگایا گیا، یہ انگریز استعمار کا لگایا گیا پودا ہے۔ انگریز نے ہی اس پودے کو لگایا اور اس نے ہی اس کی آبیاری کی، اس کو بڑھایا، اور اب کوئی قریانی اور فحاشی کے خلاف بات کرتا ہے، سود کے خلاف بات کرتا ہے، اور جو خرابیاں ان کے خلاف بات کرتا ہے، ختم نبوت کی بات کرتا ہے کوئی، اور اس کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے تو اس کو مجرم سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کو بگاڑنے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ صرف اغیار ہی نہیں کر رہے، بیگانے ہی نہیں کر رہے، اپنے بھی اس میں برابر کی شروع ہے۔ خاص کر وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو اقتدار عطا فرمایا، لیکن جو بچے جو فضلاء یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں انہیں بھی اور ہم سب کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ضمانت بھی دے دی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اس لیے پریشان ہونے کی، تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پوری توانائی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ پیش کریں، پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری لگن اور تیاری کے ساتھ اور علمی وجاہت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں، تو یہ دین، اس کو آپ تھامیں گے، اس کو آپ سینے سے لگائیں گے تو کامیابی کا وعدہ تو ہمارے خالق اور مالک نے کیا ہے۔ جب اس نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے تو کسی میدان کے اندر آپ کو شکست نہیں ہو سکتی۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو حق کے ذریعے باطل پر چوٹ لگاتے ہیں، تو وہ جو حق ہے باطل کو کچل کے رکھ دیتا ہے اور باطل ناپید ہو جاتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ باطل مٹنے والا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، وہ علماء اور فضلاء و مشائخ جو دین کے ساتھ وابستہ ہے، اپنے آپ کو پیش کریں۔ جب آپ خلوص نیت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ آپ اس باطل کے سر کو کچل کے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہم سب کو ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے لیے اپنی خدمات کا نذرانہ پیش کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا